قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل مت ہوا کرو، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے گھر والوں پر، اس گھر والوں پر سلام کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو اس گھر میں مت جاؤ، اس گھر کے اندر داخل مت ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لے کے جاؤ۔ کسی کے دروازے پر جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ دروازے پر دستک دو، وہ اگر دروازہ کھول دے اور آپ کو کہے کہ آپ آئیں بیٹھیں تو بیٹھ جائیں اس کے ساتھ، لیکن اگر وہ دروازہ نہیں کھولتا، آپ نے ایک دفعہ دستک دی، دوسری دفعہ دستک دی، تیسری دفعہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، واپس چلے جائیں۔ قرآن کریم، یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن کریم کو اگر پڑھتے ہیں تو بس یہ کہ اس کو پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ثواب مل جائے گا، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا سمجھنا بھی ضروری ہے، جیسے اس کا پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ سمجھ میں ایسے تو آئے گا نہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں آپ کو جتنی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں آپ نے سیکھی ہیں، آپ اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، کچھ آپ نے سیکھا ہے تو وہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، کسی چیز میں آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے تو آپ کو ایکسپیرینس مل گیا۔ تو قرآن کریم بھی ایسے ہی سمجھ میں آئے گا، قرآن کریم کو بھی سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی ماحول بنانا پڑے گا۔ اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے دینداری کا اور دنیا داری کا، کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی دنیا دار ہے۔ اب ایک عام انسان کا، ایک عام مسلمان کا تصور یہ ہے کہ اگر میں کسی کے دروازے پہ جا رہا ہوں، کسی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، کسی کو میں فون کر رہا ہوں، کسی کو میں میسج کر رہا ہوں، کسی کو میں ای میل کر رہا ہوں، کسی بھی ذریعے سے اگر میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہمارے تصور میں کہیں یہ بات نہیں آتی کہ اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو ہم ایک دنیا کا کام سمجھتے ہیں نا، بھائی میں اس کے دروازے پہ گیا، دستک دی، نکل آیا، ٹھیک نہیں نکل آیا، یا میں خوش ہو گیا یا ناراض ہو گیا، یا اس کو سنا دی یا اس نے مجھے سنا دی، لیکن ایک دنیا کا معاملہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم اس کو دین کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھتے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر بھی دینداری اور دنیا داری ہے۔ اب ایک آدمی اگر کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، 3 دفعہ، حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، یہ آئے حضرت عمر سے ملنے کے لیے، سلام کیا، السلام علیکم، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، مصروف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری دفعہ انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ الاشعری، کہ میں ابو موسیٰ ہوں، سلام کیا۔ حضرت عمر نے جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینے کا مطلب وہ جیسے بعض اوقات بندہ مصروف ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تیسری دفعہ سلام کیا، اپنا تعارف کروایا، السلام علیکم، اپنا نام بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، یہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے ہیں تو آس پاس لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے عبداللہ ابن قیس، یہ ان کا نام تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، کہ مجھے ان کی آواز سنائی دی تھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا تو وہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو بلائیں۔
ان کو بلایا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم آئے تھے اور پھر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا الاستئذان ثلاث، کہ اجازت 3 دفعہ طلب کی جاتی ہے. کسی سے اگر اجازت طلب کرنی ہے تو 3 دفعہ طلب کرو. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَارْجِعْ، نہیں تو واپس چلے جاؤ. تو میں آیا، 3 دفعہ سلام کیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مصروف ہیں، تو آپ شاید اس وقت مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، تو میں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ میں نے حضور سے سنا ہے، مجھے اس پہ گواہ لا کے دو، اور اگر تم گواہ نہیں لا سکے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی تو میں تمہیں سزا دوں گا. مجھے اس پہ گواہ چاہیے کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے انصار صحابہ کے پاس، اور ان کو کہا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر کو سنائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ لا کے دیں، تم میں سے جس نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے تو میرے ساتھ چلیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بہت بڑے قاری ہیں قرآن کے. صحابہ میں جو قرآن کے قاری تھے بڑے، ان میں سے ایک ہیں حضرت ابی ابن کعب. وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ حدیث میں نے بھی اللہ کے رسول سے سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجازت 3 دفعہ طلب کرو، اگر اجازت مل جائے ٹھیک، نہیں تو واپس چلے جاؤ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ الہانی الصفق فی الاسواق، اس پر افسوس کرنے لگے کہ دیکھیں اتنی اہم حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور کے ساتھ یعنی حضور کی خدمت میں اور مجلس میں آنے کا جو ایک میکینزم انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی. باری اس طرح لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا بازار، اپنا بزنس کاروبار جو بھی کام کاج ہے وہ کروں گا، تم حضور کی مجلس میں جانا، تو جو حدیثیں جو باتیں تم سنو وہ مجھے سنا دینا. اگلے دن میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا، تم اپنا کام کاج کرنا، تو جو حدیثیں میں سنوں گا وہ تمہیں سنا دوں گا، تاکہ میں دین بھی سیکھتا رہوں، جو اپنے دنیا کے کام کاج ہیں وہ بھی کرتا رہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین سیکھنے کا طریقہ تھا کہ ایک دن حضور کی مجلس میں آتے تھے، ایک دن بازار جاتے تھے، ایک دن مجلس میں آتے تھے، ایک دن بازار جاتے تھے. یہ جو طریقہ ہے نا دین سیکھنے کا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، تو قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیں. قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ نے دنیا کے کاموں کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے وقت نکالا ہے کہ بھائی یہ میرا اسٹڈی کا ٹائم ہے، یہ میرا بزنس کا ٹائم ہے، یہ میرا جاب کا ٹائم ہے، یہ میرے گھر والوں کا ٹائم ہے، اسی طرح کچھ وقت خاص کر دیں، جیسے حضرت عمر نے خاص کیا، جیسے اور صحابہ نے خاص کیا. صحابہ کرام کی اکثریت ان صحابہ کی ہے جو اپنا کام کاج کرتے تھے، کوئی بزنس، کوئی ملازمت، کوئی جس کا جو کام تھا وہ کام کرتے تھے، اور الگ سے انہوں نے کچھ وقت متعین کیا ہوا تھا دین سیکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی. تو جب حضرت ابی ابن کعب نے بتایا نا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تواضع، کہ مجھے بازار میں خرید و فروخت نے اس حدیث سے غافل کر دیا. یعنی میں چونکہ ایک دن آتا تھا، ایک دن نہیں آتا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ حدیث اللہ کے رسول نے اس دن ارشاد فرمائی ہو جس دن میں مجلس میں موجود نہیں تھا، تو میں بازار میں جا کے خریداری اپنا کاروبار کرتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ حدیث اللہ کے رسول سے نہیں سن سکا. اب یہ جو حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس آئے اور 3 دفعہ سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے، اسی کو اگر آج ہم اپنے اوپر فٹ کریں، اگر آج اپنے اوپر فٹ کریں ہم کہ بھائی آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے، یا آپ کو کوئی آدمی کال کرتا ہے، یا آپ سے کوئی آدمی وقت لینا چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں،
لیکن آپ نے کہا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، میں نے گھر جانا ہے، یا میرا بچہ بیمار ہے، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، یا جناب میں نے پہلے سے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا میں نے کہیں سبق پڑھانے جانا ہے، یا میری کوئی مصروفیت ہے، یا میرا جاب کا ٹائم ہے، کوئی بھی آپ نے ایسی بات، کوئی معقول بات، ہر آدمی ہر وقت فارغ تو نہیں ہوتا نا، ہر آدمی کی مصروفیت ہے. اب آپ مثال کے طور پر 9 بجے گھر سے نکلے کمپنی جانے کے لیے، کوئی مہمان آ گیا آپ کا، السلام علیکم، آپ نے کہا کہ وعلیکم السلام، حال احوال کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میرا تو ڈیوٹی ٹائم ہو رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ یار ان کو تو مہمانوں کی، ان کو میزبانی کی اور مہمان نوازی کی تمیز ہی نہیں ہے. تو جس طرح میزبانی کے آداب ہیں، مہمان بننے کے بھی آداب ہیں. یہ نہیں کہ کسی بھی وقت کسی کے سر پہ جا کے ٹپک جائیں. اب وہ اپنا کام کرے، اپنی جاب پہ جائے، اپنا بزنس کرے، کاروبار کرے، یا آپ کی میزبانی کے اندر لگ جائے. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ النور کی، کہ اگر تمہیں اجازت ملے تو گھر میں چلے جاؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں بلا وجہ کے ہم نے رسوم و رواج بنائے ہوئے نا، یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہے دین، ایک ہے ہمارا کلچر. ہم پابند ہیں اپنے دین کے. اگر ہمارا کلچر دین کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہمارا کلچر اور دین آپس میں کنٹرڈکٹ ہو رہا ہے، آپس میں اس کا کوئی تعارض ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے دین مقدم ہے اور اسی میں راحت ہے. اب آپ بتائیں، ایک آدمی کسی مصروفیت میں ہے، آپ اچانک جا کے اس کے سر پہ ٹپک جاتے ہیں اور وہ آپ سے یہ معذرت کرتا ہے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، میری یہ مصروفیت ہے. تو ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو شرعی اعتبار سے قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو یہ روایت نقل کی، یہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے کیا اس کا ناراض ہونا ٹھیک ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ میں آیا 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. یہ دین کا مزاج ہے. ہم نے اپنے مزاج کو دین کے مزاج کے مطابق بنانا ہے، اپنے کلچر کے مطابق دین کو کنورٹ نہیں کرنا کہ میرا کلچر جیسا ہے میں دین کو ویسے بنا لوں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں اور انصار کے سردار تھے. یہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، السلام علیکم. حضرت سعد بن عبادہ اندر سے حضور کی آواز سن رہے ہیں اور خاموشی سے جواب دے رہے ہیں تاکہ حضور کو میرا جواب سنائی نہ دے. خاموشی سے کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس بن سعد، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آپ اتنی آہستہ آواز میں جواب دے رہے ہیں، ان کو تو آواز ہی نہیں جا رہی. تو انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے کہ تم خاموش ہو جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور بار بار مجھ پہ مجھے بار بار سلام کریں. دعہ حتی یکثر علینا السلام، سلام تو دعا ہے نا. السلام علیکم کا کیا مطلب؟ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے تکلیف سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے. اتنی عظیم دعا ہے السلام علیکم، اور پھر وہ دعا اگر اللہ کے رسول کی زبان سے نکل رہی ہو. تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بار بار حضور سلام کریں ہم پر، تاکہ ہمیں بار بار حضور کی زبان سے دعا ملے. حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ السلام علیکم کا حضرت سعد بن عبادہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ حضور نے سلام کیا، آہستہ آواز میں حضرت سعد بن عبادہ نے جواب دیا. جب تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، آواز آپ کو سنائی نہیں دی، آپ روانہ ہو گئے. اب یہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی شخصیت کسی کی ہو سکتی؟ آپ سے زیادہ احترام، عزت، حیثیت کسی کی ہو سکتی ہے؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، سلام کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اچھی اچھی باتیں صرف بتائی نہیں ہیں، پریکٹس کر کے دکھائیں گے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں اور دنیا کے باقی لیڈروں میں بہت بڑا فرق ہے. اچھی اچھی باتیں کرنا مشکل نہیں ہے، جو اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنا مشکل ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی تھیوری پیش کریں، اچھا نظریہ پیش کریں، نصیحت کی بات کریں، تو اگر میں پیش کر رہا ہوں میں پہلے اس پہ عمل بھی کروں. قرآن کریم میں آتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ تو نیکی کی بات کوئی کر رہا ہے، پہلے مستحق ہے کہ بات کرنے والا خود اس پہ عمل کرے. اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے، جو خطبہ دیا جاتا ہے، نصیحت کی، کوئی درس قرآن، درس حدیث، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو بیان کرنے والا یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. بیان کرنے والے کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نصیحت کا سب سے پہلے مستحق میں خود ہوں. لیکن قرآن میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کی بات کیا کرو، نصیحت کی بات سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. تو جیسے دوسرے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے تو بیان کرنے والا بھی مومن مسلمان ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس نیت سے بات کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے میں خود عمل کروں. اور بیان کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو بیان کرنے والا ہے ساری چیزوں پہ یہ عمل کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ بھی اسی معاشرے کا انسان ہے، اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے، سامنے والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے آپ کی لیڈرشپ کی کہ آپ ایک پریکٹیکل دین ہمیں دے کر گئے اور آپ نے پہلے خود پریکٹس کیا ہے پھر ہمیں بتایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، واپس روانہ ہو گئے. اب یہاں پر ہمارے سوچنے کی بات یہ کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے، مثال کے طور پر کوئی علاقے کا چیئرمین ہے اور چیئرمین کسی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو چیئرمین صاحب کیا سوچیں گے کہ یار میں علاقے کا چیئرمین ہوں، میں دروازے پہ گیا ہوں، یا اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ چلے جائیں، میں آپ سے اس وقت نہیں مل سکتا. یا کوئی MNA ہے یا کوئی جناب کوئی بھی عہدہ ہے کسی کے پاس، یا کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو وہ اس پہ ناراض ہو جائے گا کہ یار میں اس کے گھر گیا، اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بعد میں آ جانا، بعد میں مل لینا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا. آپ جب روانہ ہوئے حضرت سعد بن عبادہ فوراً گھر سے نکلے اور حضور سے کہا، حضور سے ملے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ سلام کیا، تم نے جواب ہی نہیں دیا. تو حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ میں اس لیے میں جواب دے رہا تھا، لیکن آہستہ آواز میں دے رہا تھا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا السَّلَامَ، تاکہ آپ بار بار ہم پہ سلام کریں، تو آپ کی زبان سے ہمیں بار بار دعا ملے، اس لالچ میں نے جواب نہیں دیا. صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت اور سیرت ہمیں بتائی اس کی پابندی دیکھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ آپ گھر تشریف لائیں، آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے کھانا بھی کھایا، ان کے گھر میں آپ نے غسل بھی کیا، اور غسل کرنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی. آپ نے فرمایا اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اے اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں سعد بن عبادہ کے گھر والوں پر نازل فرما. دعا فرمائی ان کے لیے، اور ان کے لیے دعا فرمائی افطر عندکم الصائمون کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہیں، آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کے رسول. ہمارے مردوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کب کسی کو فالو کرتے ہیں؟ جب آپ کو اس پرسنالٹی کے بارے میں معلومات ہو. اب یہ ایک چیپٹر ہے، یعنی زندگی گزارنے کے جو ہمارے 24 گھنٹے گزرتے ہیں اس میں کسی ایک جگہ یہ مسئلہ فٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، کسی کو میسج کرتے ہیں، تو اس کا ادب کیا ہے؟
تو اگر یہ ساری 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے اور پھر ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھیں، یہ صرف اسی ایک مسئلے کو لے لیں، کتنے لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کال کی، گھنٹی گئی، اس نے فون نہیں اٹھایا، پھر دوسری دفعہ آپ نے کال کی، اس نے نہیں اٹھایا، تیسری دفعہ آپ نے کال کی، جب 3 دفعہ کال آپ نے کی اس نے فون نہیں اٹھایا تو بس دوبارہ کال نہ کریں۔ آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی کو، اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اب وہ رات کو 2 بجے کال کر رہا ہے، 2 بجے فون کر رہا ہے، اب 2 بجے فون کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ اب اگر آپ نہ اٹھاؤ تو آگے سے تانے ملتے ہیں سننے کو کہ ان میں تکبر ہے، ان میں غرور ہے، ان میں نخرہ ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی کال کر رہا ہے، آپ نے رات کو 2 بجے کال نہیں اٹھائی، یا رات کو 12 بجے فون کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں اور آپ کا آفس کا ٹائم ہے 9 سے 5 تک، تو آپ آفس کے وہ مسائل 9 سے 5 تک سنیں گے نا؟ یا آپ کو آفس کا کام 6 بجے بھی کریں گے، 7 بجے بھی کریں گے، 8 بجے بھی کریں گے، 10 بجے بھی کریں گے، رات کو 2 بجے بھی کریں گے۔ اب کوئی آدمی آپ کو فون کرتا ہے رات کو 11 بجے کہ سر وہ ہمیں آپ کی کمپنی سے یہ چیز چاہیے، یا میں آپ کے آفس آ رہا ہوں ملنے کے لیے، تو آپ اس کو یہی کہیں گے نا، بھائی آپ صبح 9 بجے کے بعد فون کریں؟ تو یہ غلط بات ہے، یہ کوئی ناجائز بات کی ہے آپ نے۔ تو کیا جب آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ صبح 9 بجے کے بعد فون کریں، یہ آفس کا کام ہے، آفس کا کام میں 9 سے 5 تک کرتا ہوں، باقی میں انسان ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے والدین ہیں، میرے گھر کے کام کاج ہیں، میری اپنی پرسنل زندگی ہے، میری پرائیویسی ہے، اس کو کیوں آپ اتنا اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں؟ تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتے ہیں نا لوگ کہ یار آپ کو کال کر دی تو آپ سے بات ہی کرنی ہے نا، 2 منٹ میں آپ بتا دیں، تو 2 منٹ میں وہ کس کس کو بتائے گا؟ آپ فون کریں گے 2 منٹ آپ کو دے گا، پھر دوسرا بندہ فون کرے گا وہ بھی کہے گا 2 منٹ، پھر تیسرا بندہ فون کرے گا وہ بھی کہے گا 2 منٹ، چوتھا بندہ فون کرے گا وہ بھی کہے گا 2 منٹ۔ فون کرنے والے کے 2 منٹ ہیں، جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کے تو گھنٹوں لگ رہے ہیں اس کام میں۔ تو اگر فون کرنے والے کو بھی اتنی سمجھ ہو کہ میں مسلمان ہوں، جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنی سمجھ ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو کسی کے دل میں کسی کے لیے رنجش پیدا ہوگی؟ کسی سے کسی کو متنفر ہوگا کوئی آدمی کہ یار اس میں تکبر ہے، اس میں نخرہ ہے، فلاں فلاں فلاں؟ ہوگا ایسا؟ ہمارے ہاں جو رشتے خراب ہوتے ہیں نا، قرآن میں حدیث میں ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے نا، صلہ رحمی کا حکم علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں نا تو اچھائی کریں۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کے چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، لیکن ان کی پرسنل زندگی کے اندر مداخلت نہ کریں۔ جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ، بعض اوقات بہت زیادہ قریب ہونا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑا دور رہیں گے اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، پھوپھی خالہ سے، آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر بالکل گھل مل کے اس طریقے سے رہیں گے کہ وہ آپ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے، آپ اس کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ بھائی اس کی پرسنل زندگی بھی، آپ کا بھائی ہے نا، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی کوئی پرسنل لائف ہے یا نہیں؟ آپ کی پرسنل لائف ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ کی پرسنل لائف میں وہ مداخلت شروع کر دے، مثال کے طور پر آپ بیوی کو گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں کہ بھائی چلیں میں پارک لے کے چلتا ہوں، بچوں کو آپ نے گاڑی میں بٹھایا کہ چلیں پارک، اب آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں اس وقت جا رہے ہیں؟ یا آپ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں اپنی فیملی کو پارک لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو اپنی فیملی کو لے کر نہیں گیا۔ بھائی تمہارا فیملی کا اور اس کی فیملی کا آپس میں کیا لنک ہے؟ آپ ایک آزاد آدمی ہیں، وہ بھی ایک آزاد آدمی ہے، اگر وہ اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو اس سے آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ میں کوئی موٹیویشنل باتیں نہیں کر رہا، یہ اسلام ہے۔ اسلام میں ہر آدمی کی پرائیویسی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو تمہارے غلام ہیں ان کو بھی چاہیے
اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں تمہارے پاس آنے سے پہلے ان پہ لازم ہے کہ پہلے اجازت طلب کریں پھر تمہارے پاس آئیں. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اولاد کے بارے میں. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اولاد پر لازم ہے. اور کون سی اولاد؟ نابالغ اولاد. حالانکہ نابالغ شریعت کے احکام کا مکلف. شریعت کے احکام کب لازم ہوتے ہیں؟ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ حکم ان بچوں کے لیے ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. بچے کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے ابو کے پاس یا امی کے پاس یا والدین کے پاس کس وقت جانا ہے کس وقت نہیں جانا. بچے کو کیا تمیز اس چیز کی؟ یہ تمیز تو والدین سکھائیں گے تو وہ سیکھے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ پہلے والدین کو تو پتا ہو کہ یہ تمیز بچوں کو سکھانی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے نابالغ بچے ہیں ان کو یہ بات سکھاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. ان کو یہ بات سکھاؤ کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں اگر وہ تمہارے پاس آنا چاہیں تو پہلے اجازت طلب کریں, دروازے پر دستک دیں کہ امی ابو مجھے اجازت ہے آنے کی, میں آ جاؤں. تو جب اولاد کے بارے میں یہ حکم ہے تو بھائی اگر بھائی کے پاس جائے تو اس کو یہ حکم نہیں ہوگا. بھائی اگر بھائی کے گھر جا رہا ہے اس کو یہ حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر بہن بھائی کے گھر جا رہی ہے, اگر بھائی بہن کے گھر جا رہا ہے, اگر بھتیجا اپنے چچا کے گھر جا رہا ہے, چچا بھتیجے کے گھر جا رہا ہے, اس کو یہ حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ایک گھر میں رہنے والی اولاد کو حکم ہے کہ اپنے پیرنٹس کی, اپنے والدین کی پرائیویسی کے اندر مداخلت, بچوں کو حکم ہے. نابالغ اولاد کو جب حکم ہے تو بالغ اولاد کو تو بطریق اولا حکم ہے. تو جب نابالغ بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں, تو ایک رشتہ دار کو یا ایک دوست کو کسی دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کی اجازت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو 3 اوقات مقرر کیے, من قبل صلاۃ الفجر, اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ کا بچہ آپ کے کمرے میں آ رہا ہے, بچے کو یہ تمیز سکھائیں کہ بیٹا جب فجر سے پہلے اگر کبھی کمرے میں آنا ہو, تم نے پانی پینا ہے, تمہیں پیشاب کے لیے جانا ہے, تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے, تو ڈائریکٹ میرے کمرے میں مت آنا. اور اگر وہ ڈائریکٹ کمرے میں آ جائے اس کو تنبیہ کریں کہ تم ڈائریکٹ کمرے میں کیوں آئے ہو, اس کو سمجھائیں. رات کو بچے جاگ جاتے ہیں نا, رات کو بچے جاگ جاتے ہیں, پانی چاہیے, واش روم جانا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے بچے کے ساتھ, تو بچے کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ اگر والدین کمرے میں ہیں تو بچہ وہاں کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے. یا تو وہ باہر سے آواز لگا دے امی ابو, اور امی خود باہر چلی جائے, یا وہ دروازے پہ کوئی بھی صورت ہو, کم از کم والدین کو پتا ہو کہ کوئی بچہ اندر آ رہا ہے. ان کی پرائیویسی کا ٹائم ہے. من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دوسرا ظہر کے وقت جب تم اپنا لباس اتار کر قیلولہ کرتے ہو یا آرام کرتے ہو. ظہر کے وقت جو آدمی گھر میں ہوتا ہے, کھانا وانا کھانے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں. آپ کی چھٹی ہے, آپ ظہر کے وقت گھر میں ہیں, تو عام طور سے کھانا وانا کھانے کے بعد لوگ فری ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ اٹھتے ہی 12 بجے ہیں, تو 12-1 بجے اٹھے گا, وہ کیا آرام کرے گا ظہر کے وقت؟ اس کے لیے تو آرام ہی. بعض لوگ کہتے ہیں نا قیلولہ سنت ہے, قیلولہ سنت ہے, 12 بجے اٹھتے ہیں, 1 بجے پھر سو جاتے ہیں, کہتے ہیں سنت ہے. قیلولہ اس کے لیے سنت ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے, جو فجر کی نماز کے لیے جاگتا ہے پھر سوتا نہیں ہے, اس کے لیے قیلولہ سنت ہے. جو 12 بجے اٹھتا ہے اس کے لیے قیلولہ کہاں سے سنت ہو گیا؟ اس کے لیے تو کرنا ٹھیک نہیں ہے, سارا دن سوتے رہو گے کیا؟ بعض لوگ قیلولہ کرتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں, عصر میں اٹھتے ہیں. زندگی گویا اللہ نے سونے کے لیے دی کہ ساری زندگی سوتے رہو, تو رات کو بھی 8 گھنٹے سو رہے ہیں, پھر دن میں بھی 2-3 گھنٹے سو رہے ہیں. تو یہ دنیا میں کیا سونے کے لیے آئے ہیں کیا؟ اور کوئی کام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی فارغ ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں جاگوں گا اور کوئی کام بھی نہیں ہے, بلا وجہ کی ایسی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے پھر سوتا رہے. اس ٹینشن سے, وسوسے سے, بلا وجہ کی فضول کاموں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ سو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نوجوان ہے, فارغ ہے, کوئی کام کاج نہیں ہے, نہ کوئی جاب ہے, نہ کوئی مصروفیت ہے, نہ کوئی ملازمت ہے, کچھ نہیں ہے,
تو اگر جاگے گا تو بلا وجہ کے فضول خیالات اور جناب اپنا وقت ضائع کرے گا یا لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں لگا رہے گا یا ادھر ادھر، اس کا حل یہ ہے کہ پھر سوتا ہی رہے، اس کے لیے سونا بہتر ہے۔ لیکن عام ایک آدمی کو حکم یہ ہے کہ قرآن کریم میں یا اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ انسان سوتا رہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے نیند کی وہ نیند پوری کریں، باقی اوقات میں کام کاج کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب کپڑے اتار کے آرام کرتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے؟ یہ ادب، یہ تربیت ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کی؟ بچوں کی کیا، بڑوں کو نہیں پتا؟ یعنی یہ ان کو حکم ہے جو نابالغ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو اس پہ سزا دو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 10 سال کے ہو گئے اب ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ سلانے کی اجازت نہیں ہے، بچہ ناسمجھ ہے، ہو سکتا 10 سال میں وہ نابالغ ہوگا، لیکن والدین تو بالغ ہیں نا، والدین تو عقل مند ہیں نا، ان کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ تو 10 سال کے بعد 10 سال کے بچے کے ساتھ کسی اور کو نہ سلائیں، وہ چاہے لڑکے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹے کو، یا بیٹی کے ساتھ بیٹی کو، یا بیٹے کے ساتھ بیٹی کو، سب کے بستر الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ تربیت ہے۔ دیکھیں اولاد سے جو محبت ہے نا، یا اولاد کو جو پالا جاتا ہے، اولاد کو تو جانور بھی پالتے ہیں، جانوروں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ آپ بکری کے بچے کو لے لیں، آپ کسی بھی جانور کے بچے کو لے لیں، کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت فطری ہے۔ انسان میں اور جانور میں فرق تربیت کا ہے۔ اب یہ تربیت جانور نہیں کرتا کہ تم نے میرے پاس 3 اوقات میں پوچھ کر آنا ہے، کیا خیال ہے؟ بکری تو اپنے بچے کی یہ تربیت نہیں کرے گی کہ 3 اوقات میں مجھ سے پوچھ کر آنا، لیکن انسان کے بچے میں اور بکری کے بچے میں یہ فرق ہے کہ انسان کا بچہ ان اوقات میں پوچھ کر جائے گا اور بکری کا بچہ بغیر پوچھے جائے گا۔ تو اگر بکری کا بچہ بھی ایسے ہی جا رہا ہے، انسان کا بچہ بھی ایسے ہی جا رہا ہے، تو انسان نے کیا تربیت کی؟ اس کو محبت ہے اپنی اولاد سے، تو محبت تو بکری کو بھی ہے اپنی اولاد سے۔ تو اس میں اور بکری میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق تربیت کا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو کسی کی جب اولاد کو اپنے والدین کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک دوست کو یا ایک رشتہ دار کو یا ایک بھائی کو یا ایک بہن کو دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کی اجازت کیسے ہوگی؟ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو مثال کے طور پر موبائل دیا، موبائل میں آپ اس کو کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا۔ اب جب آپ نے اس کو موبائل دیا، گیلری میں کوئی تصویر آپ نے اس کو دکھائی، اب وہ گیلری میں مزید تصویریں دیکھنا شروع کر دے۔ آپ نے اس کو کوئی خاص چیز دکھانی تھی، جو بھی آپ نے کہا بھائی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ لیٹر یہ رہا، یہ دیکھو۔ اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ لیٹر دیکھیں دوبارہ، آپ کا موبائل آپ کو واپس کر دے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ پھر اور آگے جانا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو فیس بک کھول کے دیا کہ دیکھیں فیس بک میں اس پوسٹ کی بات کر رہا تھا، وہ دیکھے گا پھر اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے انما جعل الاستئذان من اجل البصر، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جائے اور دروازے پر جانے کے بعد وہ دروازے کے اندر جھانک رہا ہو، دروازے کے اندر جھانک رہا ہو، دستک بھی دے رہا ہے، دروازے میں بھی جھانک رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس کو کوئی چیز اٹھا کے مار دیتا ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ کسی آدمی نے دروازے پر دستک دی
اور دستک دینے کے ساتھ ساتھ وہ جھانک بھی رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور گھر والے نے غصے میں آ کے کہ بھائی جب تو دستک دے رہا ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو نا. اس نے کوئی چیز اٹھا کے ماری, اس کی آنکھ پہ لگی, آنکھ ضائع ہو گئی, یہ جرم معاف ہے, یہ جرم نہیں ہے شریعت کی نظر میں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے انما جعل الاستئذان من اجل البصر, اجازت طلب کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی کی نظر نہ پڑے. اجازت طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی نظر نہ پڑے. اگر آپ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں تو پھر دروازے پہ دستک دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چھپ چھپ کے کسی کو دیکھ رہے ہیں, دروازے پر دستک بھی دے رہے ہیں, چھپ چھپ کے دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ گھر میں داخل ہو گئے. آپ اگرچہ فزیکلی آپ نے قدم نہیں رکھا, لیکن جب آپ کی نظر پڑ گئی تو یہی فزیکلی داخل ہونا ہے نا. بھائی آپ نے جب دستک دی, کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو کور کرنا چاہتا ہے, کسی بھی ایسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اور نہ دیکھے. ہر آدمی, مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, قمیص اتاری ہوئی ہے, بنیان پہنی ہوئی ہے, اپنے عام لباس میں ایسا ہے بالکل کیجول, جیسے آدمی گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے. اب وہ گھر میں یہ تو سمجھتا ہے کہ یار اگر گھر والی مجھے اس حالت میں دیکھ لے, بچے دیکھ لیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن کوئی باہر کا آدمی مجھے آ کر اس حالت میں دیکھے, وہ اس کو اچھا نہیں لگتا. تو اب اگر وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی گھر میں جا کے جھانک رہا ہے, یا اس کی گیلری میں تصویریں اس نے آپ کو دکھائی, آپ گیلری میں باقی تصویریں دیکھ رہے ہیں, گھر کی خواتین کی تصویریں, بچوں کی تصویریں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں, یا اس نے آپ کو دیا, آپ نے اس کا واٹس ایپ کھول کے چیک کرنا شروع کر دیا کہ اس کے واٹس ایپ پہ کس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے لا تجسسوا, تجسس مت کیا کرو. تجسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بلا وجہ آدمی اس چکر میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, اس کے موبائل میں کیا ہے, اس کے واٹس ایپ میں کیا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت کا مزاج ہی اپنے کام سے کام رکھو, دوسرے کے کام, دوسرے سے اتنا تعلق رکھو جتنی ضرورت ہے, اور اس کی پرائیویسی میں مداخلت کی تو اجازت بالکل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے, یا دائیں کھڑے ہوتے تھے یا بائیں کھڑے ہوتے تھے, اور 3 دفعہ کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اگر گھر کے اندر سے جواب مل جاتا تو آپ بندے سے مل لیتے, گھر جانا ہوتا اندر چلے جاتے, اگر جواب نہیں ملتا آپ واپس چلے جاتے. گھر کے سامنے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا کہ کسی کے دروازے پہ دستک دیں تو سامنے, اس لیے کہیں تمہاری نظر نہ پڑ جائے. تو اس وجہ سے یہ جو موبائل لوگ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کی گیلری, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو موبائل بیچ دیا, اور ویسے تو موبائل بیچتے وقت ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ موبائل کو پوری طرح ریسیٹ کریں, جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کریں, جو بھی اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں کہ وہ ریکور نہ ہو سکے. اس میں آپ کی تصویریں ہیں, آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے. پہلے تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ ایسی چیز کیوں بیچ رہے ہیں, آپ کسی کو بلا وجہ کیوں اس چیز کا موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی تصویریں, آپ کا ڈیٹا اس کے پاس جائے. لیکن بالفرض اگر اس کے پاس چلا گیا تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر دیکھے اس کو کیا کر دے, ڈیلیٹ کر, دیکھے بغیر. اب آپ کو کسی نے کوئی پرچی دی, کوئی رکا دیا, کوئی خط دیا کہ بھائی یہ جا کے فلاں کو دے کر آ جاؤ, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھولے بغیر جا کر اس کو. لیکن اگر اس نے آپ کو پرچی دی, آپ رستے میں کھول کے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے, پھر آپ جا کے بند کر کے اس کو اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو بہت شریف آدمی ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یہ خیانت اس کو پتہ نہیں چلے گی, اللہ کو تو پتہ چلے گی نا. تو یہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے, یہ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت سے مسائل اس وجہ سے ہیں. تو ایک بات جو ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے آج کے اس مجلس میں, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ بھائی کسی کے گھر جائیں, کسی کے آفس جائیں, کسی سے ملنے کے لیے جائیں, اگر وہ آپ کو کہے کہ تشریف لائیں بیٹھیں تو بیٹھ جائیں. اگر وہ آپ کو کہے میرے پاس وقت نہیں ہے
تو ناراض ہوئے بغیر وہاں سے واپس چلے جائیں. ناراض ہوئے بغیر واپس تو ویسے ہی جانا ہے. جب کوئی آدمی آپ کو کہہ رہا ہے میں نہیں مل رہا, گن پوائنٹ پہ تو نہیں مل سکتے آپ اس سے. اصل چیز یہ کہ آپ کے دل میں کوئی قدورت نہیں آنی چاہیے کہ مجھ سے کیوں نہیں مل رہا. بھائی آپ کو کیا پتا اس کے کیا مسائل ہیں, وہ کس حالت میں ہے, کس کنڈیشن میں ہے, کس پوزیشن میں ہے, کہاں پہ وہ مصروف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس فزیکلی جائیں, وہ بات نہ کریں یا وقت زیادہ نہ دیں تو وہاں سے چلے جائیں. دوسری بات یہ, کسی کو کال کر رہے ہیں اور وہ کال نہیں اٹھا رہا تو 1-2 دفعہ کال کرنے کے بعد, 3 دفعہ کال کرنے کے بعد دوبارہ کال مت کریں. بھائی اگر وہ بات کرنا چاہے گا تو کر لے گا. اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں آپ کو کال کر رہا تھا, آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بھائی میں اس چیز کا پابند ہوں کہ آپ جب بھی مجھے فون کریں گے میں کال اٹھاؤں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, یا میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی کال آئے گی میں اٹھاؤں گا؟ یا آپ نے میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو کال کی, آپ نے کیوں نہیں اٹھائی؟ بھائی میری مرضی. آپ مجھے کال کر رہے ہیں, میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں اٹھا رہا, تو شریعت مجھے پابند کرتی ہے کہ آپ ضرور اٹھائیں. شریعت تو مجھے پابند نہیں کرتی. بندہ واش روم میں, دوسرا بندہ کال پہ کال کیے جا رہا ہے اور بعد میں آپ سے شکوہ کر رہا ہے کہ میں کال کر رہا تھا, آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بھائی میں واش روم میں تھا. اب یہ ساری جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی کہ میں واش روم میں تھا, میں یہ کر رہا تھا, میں کھانا کھا رہا تھا, میں گھر والی کے ساتھ تھا, میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اگر اس نے آپ کی کال نہیں اٹھائی, آپ کو کوئی میسج دینا, آپ واٹس ایپ کر دیں, میسج کر دیں. جب اس کو موقع ملے گا, اس کو جواب دینا ہوگا تو جواب دے دے گا. بعض لوگوں نے واٹس ایپ کا جو وہ ورژن ہے نا, بیٹا ورژن, وہ انسٹال کیا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کسی کو میسج کیا, بعد میں آپ کو لگا کہ یار یہ میسج ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. اس میں یہ آپشن ہے کہ وہ ڈیلیٹڈ میسیجز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس نے کیا ڈیلیٹ کیا ہے میں یہ پڑھوں. بھائی یہ پڑھنے سے آپ کا کوئی دنیا میں مرتبہ بلند ہو جائے گا, آخرت میں مرتبہ بلند ہو جائے گا, کوئی جنت کا مرتبہ آپ کو مل جائے گا, کوئی آپ کو پیسے مل جائیں گے, کوئی عزت مل جائے گی, کوئی شہرت مل جائے گی, کوئی دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے گا, کچھ بھی نہیں. بلا وجہ کی ایک ہوس, بلا وجہ کی ایک خواہ مخواہ کا تجسس کہ اس نے کیا میسج ڈیلیٹ کیا. بھائی دنیا میں واٹس ایپ پہ لوگ ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں میسیجز ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. کیا ہمیں سب کا علم ہونا ضروری ہے؟ یا مجھے کسی نے کیا میسج کیا اس نے ڈیلیٹ کر دیا, جب اس نے ڈیلیٹ کیا اس کا مطلب وہ مجھے نہیں پڑھانا چاہتا. جب مجھے نہیں پڑھانا چاہتا اس کا مطلب اب یہ اس کی ایک پرائیویٹ چیز بن چکی ہے, اس کی پرائیویسی کا حصہ بن چکا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں مداخلت کرنے کی؟ یہ ٹینشنیں ہماری اپنی پالی ہوئی ہیں, یہ دین نے ہمیں نہیں دی. اگر ہم دین پہ عمل کریں یہ ٹینشنیں ہماری ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ کسی کو کال کریں 1 2 3 دفعہ. مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے, ایک دفعہ مجھے کسی آدمی نے رات کو کوئی 2-3 بجے فون کرنا شروع کیا, پتہ نہیں کوئی 30 40 50 مرتبہ کال پہ کال کیے جا رہا ہے, کال پہ کال کیے جا رہا ہے, رات کو 2-3 بجے. بولا میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی. تو میں نے فون اٹھا لیے کہ سن لیتا ہوں, کوئی ایمرجنسی ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, پوچھتا ہوں کیا مسئلہ کیا ہے. تو کہا فون اٹھایا تو وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ بیت الخلاء کی جو دعا ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے 3 بجے, رات کے 3 بج رہے ہیں اور تم 50 کالیں مجھے کر چکے ہو, میرے موبائل کی بیٹری تم نے ڈاؤن کر دی. یہ مسئلہ اتنا ایمرجنسی ہے کہ رات کو 3 بجے تم کسی سے پوچھو. اتنا ہی تمہیں مسئلہ سیکھنے کا شوق تھا تو دن میں کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے پوچھ لیتے. تو یہ سینس ہمیں ہونی چاہیے کہ کب کس سے کیا بات کرنی ہے, کب کس کو کال کرنی ہے, کب کس کو کال نہیں کرنی. اور یہ تمیز بچوں کو سکھانی چاہیے, بڑوں کو بھی سیکھنی چاہیے. بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, بچوں کو سکھا دیں, کم از کم اوروں کی زندگی مستقبل میں تو سکون میں آ جائے گی. آج کسی کی زندگی عذاب ہوئی ہے, کم از کم آنے والی نسل کی زندگی تو سکون میں آ جائے گی. یہ موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. موبائل آپ کے پاس ہر وقت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر آدمی کی کال سنیں, آپ ہر آدمی کے میسج کا جواب دیں. یہ آپ پہ شرعاً لازم نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے بات کرنی ہے, بات کریں. ایک تو یہ نا آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور وہ آپ کو فون کر رہا ہے کہ میرا قرض واپس کریں, اس کا آپ فون نہیں اٹھا رہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. قرض جب آپ نے لیا ہوا ہے تو فون اٹھائیں, پھر اس سے بات کریں کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کا قرض آپ کو کل لوٹا دوں گا. یہ نہیں کہ کسی کا حق دبایا ہوا ہے, وہ فون کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی میں اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں. آپ پہ لازم ہے اس کی کال اٹھائیں.
اس کی بات سنیں, آپ نے اس کا حق ہے اس کا آپ پر. ایک ہے آپ کو ویسے ہی ایک روٹین کی کال آ رہی ہے ان نون نمبر سے, آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ اگر اس پوزیشن میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں فون اٹھا سکتا ہوں تو اٹھا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار اس وقت میں تھکا ہوا ہوں, میں بات نہیں کر سکوں گا یا صحیح طریقے سے بات نہیں سن سکوں گا, تو نہ اٹھائیں. آپ کو کسی نے میسج کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جواب دے سکتا ہوں تو دے دیں. اگر آپ کو لگتا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جواب دوں تو نہ دیں جواب. تو دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے کہ دوسروں کی پرائیویسی میں بھی مداخلت نہ کریں, اپنے والدین کی پرائیویسی میں بھی مداخلت نہ کریں. ہر وہ ٹائم جو والدین نے اپنی پرائیویٹ زندگی کے لیے, اپنی نجی زندگی کے لیے خاص کیا ہوا ہے, بچوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ایسے وقت میں اگر ہم والدین کے پاس جائیں گے تو اجازت لے کر جائیں گے. تو جب بچوں کو یہ حکم ہے تو چوتھی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب اولاد کو, نابالغ بچوں کو اپنے والدین کی پرائیویسی میں مداخلت کا حق نہیں ہے, تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کا حق, ایک بھائی کو اپنی بہن کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کا حق. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, عجیب عجیب مسئلے ہمارے یہاں پیش آتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی آدمی کو نا, بعض اوقات ہمارے یہاں کسی کو جوش چڑھتا ہے دینداری کا, اب وہ گھر گیا, اب بہن کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو, اب بہن نہیں پڑھ رہی نماز. اب خواتین کے مسائل ہوتے ہیں, خواتین بعض دنوں میں نماز نہیں پڑھتی, اب ناپاکی کے ایام میں وہ کیسے نماز پڑھے. اب اس کو جوش چڑھا ہوا ہے, اس نے چلہ لگایا ہوا ہے, یا اس نے جناب کوئی کسی مولوی صاحب مفتی صاحب کا بیان سنا ہوا ہے کہ نماز بہت اہم چیز ہے, نماز فرض ہے, جو نماز چھوڑ دیتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے, جہنم میں جلے گا. اب یہ جا کے فورس کر رہا ہے, اپنی امی کو فورس کر رہا ہے نماز پڑھو, اپنی بہن کو فورس کر رہا ہے نماز پڑھو. وہ کہہ رہی ہے میں نہیں پڑھ سکتی, میں پڑھ لوں گی, بعد میں پڑھ لوں گی. یہ اس کے سر پہ سوار ہوا ہوا ہے. کیا شریعت آپ کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ آپ گھر میں جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جائیں؟ آپ کا کام ہے ایک دفعہ کہہ دیں بہن کو, بہن نماز پڑھ لیں. والدہ کو آپ نماز کا کہنا چاہ رہے ہیں, والدہ کو کہہ دیں امی نماز پڑھ لیں, بس. اب پیچھے پڑ جانا یہ اس کی پرائیویسی میں مداخلت ہے. آپ اس کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ سے اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی بہن نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. آپ نے کہہ دیا, آپ بری ذمہ ہے. آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اس طرح اگر پوچھنا, ایک کا سوال دوسرے سے ہونا شروع ہو جائے, پھر تو کوئی بھی پاس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ ساری نمازیں وہ تو پڑھ رہا ہوگا, اس کی بہن نہیں پڑھ رہی ہوگی, تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ہر آدمی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ہاں, ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی. یہ واقعات بھی کوٹ ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ بھائی میں اس کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھیں, یا نماز نہیں پڑھ رہی, اس کو قتل کر دیا. اب یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ مذہب ہے, یہ وحشیانہ پن ہے, جنگلی پن ہے. اور ٹائٹل کیا ہے مذہب کا, ٹائٹل کیا ہے دین کا. تو بھائی کو بھائی کی پرائیویسی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اس کی جو پرائیویٹ زندگی ہے, اپنے رشتہ داروں کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت نہ کیا کریں. آپ کا چچا ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, وہ جس طریقے سے سمجھتا ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ چچا جان یہ کام اگر ایسے کرتے ہیں, بس چھوڑ دیں. پھر آپ کا کام نہیں ہے باقی اس کے کام کے اندر مداخلت کرنا. آپ کی پھوپھی ہے, آپ کی خالہ ہے, آپ کا بھتیجا ہے, آپ کا بھانجا ہے, آپ کا بھائی ہے. ایک دفعہ آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی نصیحت کی بات ہے کرنی ہے, اب آپ نے اپنے سر پہ یہ ٹینشن لی ہوئی ہے کہ یہ بات میں اس کو کہہ رہا ہوں, یہ مان کیوں نہیں رہا. تو بھائی کیا قرآن میں آتا ہے لست علیہم بمسیطر. اللہ نے حضور کو کہا فذکر انما انت مذکر, اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. کیا اللہ کے رسول نے جتنے لوگوں کو دعوت دی سب اسلام لے آئے تھے؟ اللہ کے رسول نے جتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی سب مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے مسلمان. قرآن میں انک لا تہدی من احببت, اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے کہا آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے.
ہمارے ہاں جو رشتہ داری خراب ہوتی ہے بھائی بھائی کے ساتھ، یا دوسرے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے دین کی روح سے کہ ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.